اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ زمان نزول یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ آئیے ہم اس کا باقاعدہ تلاوت اور اس کے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی آیات ہیں 7 ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کریں۔ یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہر کام کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ اس قاعدے کی پابندی اور اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس میں لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے وقت خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید و توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اب نمبر 2 پہ ہم کریں گے سورہ فاتحہ کا آغاز کی پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ خدا کے دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں 2 وجوہ سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ ہم ان کے فضائل کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو
اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے، یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللساں ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گزار بنیں تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ اب یہاں پہ ہم رب کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے، رب العالمین، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رب جو ہے عربی میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا، نمبر 2 مربی، پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، نمبر 3 فرمانروا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کا بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر اسی کا ہم ایک معنی ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے، جو کہ اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و بے حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا مزید لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے سخی داتا۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، جیسے گورا چٹا۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے، اب یہاں پہ ہم آیت نمبر 5 کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ مالکی یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا بااختیار منصف ہے کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکلیہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں پہ ہم عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، پوجا اور پرستش۔ یہ آیت نمبر جو ہے ہمارے پاس جو ہے نمبر 6 ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صحیح ہے، تو عربی میں جو عبادت کا لفظ ہے 3 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرمانبرداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر یہ تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرما بھی ہیں اور بندہ و غلام بھی، اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنی میں سے کسی بھی معنی میں کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، ہم اپنے حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں،
تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری ہی مدد پر ہمارا اعتماد ہے، اسی بنا پر ہم یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اب ہم کہہ رہے ہیں کیا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیوں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے اور وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی انعام پانے والوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاریوں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ کا آج ہم نے مطالعہ کیا۔ مولانا عبدالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفظ القرآن میں سے اگر آپ کو یہ مطالعہ دراصل 1 مہینے بعد رمضان کا بھی آغاز ہو رہا ہے، ابھی رجب پھر شعبان اور پھر انشاءاللہ رمضان، تو اس سلسلے کی ہم تیاری جو ہے قرآن پاک کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہم سمجھ کے اس کو پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے اور ہم نے اس کو بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا ہے، اوپر سجا کے رکھ دیا ہے، اتنا اپنی ہاتھوں سے دور اوپر کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کو اٹھانے میں بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے اتنا۔ تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان کریم کا آغاز ہو تو ہم اس کی برکتوں کو بھی سمیٹ سکیں اور قرآن پاک کی رحمتوں اور برکتوں کو بھی ہم سمیٹ سکیں، اور ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ قرآن پاک جس کا موضوع ہی انسان ہے، تو اس کو ہم نے اور ہماری تمام مسائل کی کنجی ہی یہی ہے۔ اس کنجی کو جب ہم استعمال نہیں کریں گے صحیح طالع میں تو ہمارے مسائل جوں کے تو رہیں گے۔ ابھی جو معاشرے میں ہمارے مسائل چل رہے ہیں اس کا خاص وجہ ہی یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں قرآن کی رحمتوں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں اسے صحیح سے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگوں کو اس میں جو چینجز یا جو آپ اس میں میری اصلاح کرنا چاہیں تو وہ میں اس کا انتظار کروں گی آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا، اور مجھے بتائیے گا کہ اس میں آپ کیا چینجز چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل سے آپ کے پاس اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ بھی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔